تقریباً 4:30 بجے رونما ہونے والے اس واقعے نے ایک جانب پورے پاکستان کو ہلا کے رکھ دیا، دوسری جانب پوری دنیا حیران پریشان ہو گئی۔ ہم نے بھی آپ کو بتایا کہ پوری دنیا میں عمران خان پر یہ حملہ اولین خبر بن گیا تھا، اور یہ اب بھی یہ صورتحال جو ہے برقرار ہے۔ پاکستان میں صورتحال پورے ملک میں اس وقت بہت فلوئڈ ہے، بہت ٹینس ہے۔ لوگ سڑکوں پہ نکلے ہیں، متعدد شہروں میں مظاہرے ہو رہے ہیں۔ پشاور میں بہت ہی حساس مقام پہ مظاہرے کی خبریں ہیں، اور یہ پوری صورتحال یقیناً اپنی جگہ ہے، مگر آج جس وقت یہ واقعہ ہوا وہ بھی معاملات جو تھے وہ عجب معاملات تھے، اور جس طرح سے یہ حملہ ہوا ہے، ذرا سی اس میں چوک ہو جاتی، اور اگر وہ پی ٹی آئی کا کارکن جس نے کہ اپنی حاضر دماغی اور بہادری سے اس حملہ آور کا ہاتھ نیچے نہ کر دیا ہوتا تو یقیناً آج بہت بڑا سانحہ رونما ہو جاتا۔ اسی موقع پہ موجود تھے، اسی مقام پر ہمارے سینئر کورسپونڈنٹ لیاقت انصاری، جو کہ اس وقت ہمارے ساتھ اسی اسپاٹ پہ کھڑے ہیں جہاں پہ عمران خان پہ حملہ ہوا۔ پشت پہ ان کا عمران خان کا آپ ٹرک اور کنٹینر دیکھ سکتے ہیں۔ لیاقت انصاری صاحب، یہ بتائیے گا کہ بالکل یہ اچانک واقعہ ہوا ہے، اور اس کے بعد یہ شخص جو ہے یہ فائرنگ کر کے اس پر وہ پیچھے سے دبوچنے کی کوشش کی اس کارکن نے، اور اس کے بعد یہ بھاگا ہے، اور پیچھے سے پھر لوگوں نے پکڑا اور اتنی دیر میں پولیس اس کو لے گئی اٹھا کے۔ بالکل کامران خان صاحب، آج عمران خان نے لانگ مارچ کے 7ویں روز جو ہے وہ کوٹ خزری کے مقام سے جو ہے وہ آغاز کرنا تھا، اور وہیں سے وہ اپنی گاڑی سے اتر کر کنٹینر پر شفٹ ہوئے۔ تقریباً 8 سے 9 کلومیٹر کا روٹ تھا جو انہوں نے کنٹینر پر کور کرنا تھا۔ جب وہ کنٹینر پر سوار ہوئے ہیں تو سب سے پہلے انہوں نے غیر ملکی نشریاتی اداروں کو انٹرویو دیا، اور اس کے بعد لوکل میڈیا کو انٹرویو دیا ہے۔ وہ تقریباً جو ہے وہ مولانا جوہر علی خان چوک سے تقریباً 1 سے 1.5 کلومیٹر پیچھے جو ہے وہ کنٹینر پر آئے، اور انہوں نے اس موقع پر اعلان کیا کہ وہ اہم انکشافات کرنے چاہ رہے ہیں، اس لیے تمام کارکن جو ہیں وہ کچہری چوک پہنچے، وہ یہاں پر خطاب نہیں کریں گے اور کچہری چوک میں ہی ان کا خطاب ہوگا۔ جب وہ موو کرتے ہوئے اللہ چوک کے پاس آئے ہیں تو کم و بیش 12 سے 15 ہزار لوگ جو ہے وہ اس مجمع کے ساتھ پیدل چل رہے تھے۔ کوٹ خزری کے مقام سے لے کر مولانا جوہر علی خان چوک اور پھر اللہ چوک تک اتنے لوگ ان کے ساتھ تھے۔ اب ہوا یہ کہ 4 بجے کے قریب اچانک یہاں پر جو ہے کنٹینر کی لیفٹ سائڈ پہ جو ہے وہ فائرنگ شروع ہو جاتی ہے۔ میں دکھاتا ہوں کہ یہ وہ کنٹینر ہے جس پر عمران خان سوار تھے، اور جو فرنٹ حصہ ہے جہاں پر لاؤڈ اسپیکر ساؤنڈ سسٹم لگا ہوا ہے، اس کے بالکل درمیان میں عمران خان موجود تھے۔ ان کے ایک رائٹ سائڈ پہ جو ہے ان کے وہ سینیٹر فیصل جوید تھے، ان کے پیچھے جو ہے وہ ٹکٹ ہولڈر یوسف عوان موجود تھے، اور لیفٹ سائڈ پہ ان کے احمد ناصر چٹھا اور ان کے سیکیورٹی انچارج راشد موجود تھے۔ تو اس تھوڑا سا یہ کرائم سین کے لیے جو جگہ بند کی گئی ہے یہ کنٹینر کی جگہ ہے، لیکن کرائم سین اس سے تھوڑا سا پیچھے ہے جہاں پر اسے بند کر دیا گیا ہے، اور جو فرانزک ٹیمیں ہیں انہوں نے یہ جو گولیاں لگی ہیں عمران خان کے اور فیصل جاوید کے اور چٹھا صاحب کے اور دوسرے لوگوں کے، تو وہ ہاتھ تو اس نے نیچے کر لیا تھا، اور ہم نے دیکھا کہ یہ فوراً یہ لوگ جھکے، مگر ان کی ٹانگوں میں لگی تو ان کے سامنے جو وہ روسٹرم بنا ہوا ہے اس کو وہ چھیدتی ہوئی گئیں گولیاں۔ کیا ہوا؟ ہوا یہ ہے کہ آج صبح جو ہے یہ اطلاع تھی کہ آج ان پر پتھراؤ کیا جائے گا۔ اس سے پی ٹی آئی کی قیادت بھی آگاہ تھی، اور سینیٹر اعجاز چودھری تو کہہ رہے ہیں، انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ہمیں قاتلانہ حملے کی اطلاع تھی، لیکن جو میڈیا سے انفارمیشن شیئر ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ آج ان پر پتھراؤ کیا جائے گا۔ اسی وجہ سے ہم جو ہے وہ روٹین سے ہٹ کر اپنی ڈی ایس این جی کی چھت پر بیٹھ کر اس ایونٹ کو کور کر رہے تھے کہ اگر کوئی پتھراؤ ہوا تو اچانک صورتحال میں ہمیں اپنے ذمہ داری جو ہے وہ ادا کرنا ہوگی۔ جب یہاں پر کارواں پہنچا جہاں کرائم سین ہوا ہے تو ایک گولیوں کی تڑتڑاہٹ تھی۔ میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا کہ وہ ایک پسٹل سے فائر کی ہوئی گولیاں تھی، وہ ایک ایسے چند سیکنڈ میں آپ سمجھ لیں کہ درجنوں گولیاں جو ہے وہ اس ہتھیار سے نکلیں، اور اس کے بعد ایک جو شخص پکڑا گیا ہے اس کے بعد ایسی جہاں پر جو ہے وہ کہہ لیں کہ لوگ بھاگم دوڑ پیدا ہوئی کہ لوگ جو ہے اپنی جان بچانے کے لیے بھاگے۔ خدشہ ہے کہ اس میں جو دوسرا حملہ آور ہے جو شاید کچھ ہائٹ پہ تھا، کیونکہ یہ لڑکا جو پکڑا گیا ہے یہ زمین سے پکڑا گیا ہے، یہ زمین پر کھڑے ہو کے فائر کر رہا تھا۔ آتشی اسلحہ جو بہت گولیوں کی تڑتڑاہٹ تھی وہ بھی شاید زمین پہ شخص موجود تھا، کیونکہ اس کی فائرنگ کا رخ جو ہے وہ اوپر کی طرف سیدھا تھا، لیکن گولیاں جو ہیں وہ سامنے کنٹینر پر بھی لگیں، اور نیچے کھڑے ہوئے لوگوں کے جو سب سے پہلے شخص گرا ہے جس نے نیلے رنگ کے کپڑے پہنے، معظم کے نام سے اس کی شناخت ہوئی ہے، وہ اسی جگہ پہ گرا جہاں پر سے فائرنگ ہوئی تھی، یعنی مطلب کہ وہ ایک شخص زمین سے بھی فائر
فائر کر رہا تھا اس کا جو رخ تھا گولیوں کا، اگر وہ آپ ویژول دیکھیں تو وہ آسمان کی طرف تھا، لیکن جو گولیاں کنٹینر کی طرف گئی ہیں اس کے حوالے سے کہا جا سکتا ہے کہ یہ پسٹل والے نے جو ہے وہ شاید فائر کیا، یا پھر اس کے قریب جو ہے وہ عمارتیں ہیں۔ گو آج متعدد عمارتوں پر پولیس کے اہلکار تعینات کیے گئے تھے، لیکن یہاں پر جو جس نوعیت کی دکانیں ہیں اور جس نوعیت کا اجتماع تھا، شاید وہ حملہ آور کو موقع ملا کہ کہیں سے وہ چھپ کر جو ہے وہ ہائٹ پر، کنٹینر کی ہائٹ پر آ جاتا۔ بہت بہت شکریہ لیاقت انصاری، ہمارے ساتھ موجود تھے اس مقام جہاں پر یہ کنٹینر ٹرک کھڑا ہوا ہے جس پہ حملہ ہوا تھا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ زخمیوں کا کیا حال ہے، پی ٹی آئی کی کیا اس وقت ایکٹیویٹی ہے۔ لاہور شہر میں ہمارے ساتھ موجود ہے حسن رضا شوکت خانم ہاسپٹل کے باہر، جہاں پر عمران خان کا اس وقت علاج ہو رہا ہے، وہ انڈر ٹریٹمنٹ ہے۔ بہت بہت شکریہ حسن رضا صاحب۔ پہلے تو یہ بتائیے گا کہ کچھ ہمیں جو ہے ڈاکٹر فیصل سلطان نے عمران خان صاحب کی جو زخم ہے اس کے بارے میں بتایا ہے، ابھی کیا اطلاعات آ رہی ہیں اندر سے کہ کیا ان کی صورتحال ہے اور کتنی پیچیدہ ہے، سیریس ہے؟ ان کی جو ٹانگوں میں جہاں پر جو گھٹنے کے قریب ان کے گولیاں لگی ہیں اور جس کے بتایا گیا ہے کہ شارپنرز اندر موجود ہیں۔ بالکل کامران صاحب، جس طرح ڈاکٹر فیصل نے یہاں پر میڈیا ٹاک بھی کی اور جو ڈاکٹرز ہیں ان سے بھی میرا رابطہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں ٹیپیا بونڈ فریکچر ہوئی ہے اور وہاں پر جو گولی ہے اس کے کچھ ذرات جو ہے وہ دائیں جو ٹانگ ہے وہاں پر کچھ جو ہے وہ اس سے زخم ہو گئے، جس کی وجہ سے آپریشن جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ آپریشن کر کے 3 تو نکال لیے گئے ہیں، لیکن بائیں ٹانگ میں بھی جو ہے کہیں نہ کہیں بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پر بھی کوئی فریکچر ہوئی ہے، اس کا جو ہے اب آپریشن جاری ہے۔ اور جب عمران خان صاحب یہاں پر پہنچے تھے تو اس وقت ان کی ٹانگوں پر، کیونکہ جس طرح وہاں پر جو ان کو جب حادثہ پیش آیا تو ریسکیو 1122 نے فوری طور پر جو ہے وہ پٹی کر دی اور پٹی کے ساتھ جو ہے یہاں پر پہنچے، جس کے بعد یہاں پر آپریشن کیا گیا اور پہلے ان کے جو ایکس رے وغیرہ کیے گئے تھے اور اسکین کیے گئے، اس کے بعد ڈاکٹرز کی ٹیم نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ان کا آپریشن کرنا چاہیے۔ اور اب کچھ دیر پہلے جو ہے تقریباً 1 گھنٹہ پہلے آپریشن شروع کیا گیا۔ کچھ دیر پہلے ڈاکٹرز کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ تقریباً 1 ٹانگ کی سائیڈ مکمل ہو گیا، دوسری ٹانگ کا جائزہ لیا جا رہا ہے، اس کے بعد ان کو آئی سی یو میں منتقل کر دیا جائے گا۔ اور گولی کے ذرات ہڈی کے لیے سرجیکل ٹریٹمنٹ کی ضرورت تھی، جس کے لیے جو ہے عمران خان صاحب سے اجازت کے بعد جو ہے آپریشن شروع کیا گیا ہے۔ دوسرے جو زخمی ہیں وہ کہاں ہیں؟ کامران صاحب ٹوٹل جو ہے وہ 12 زخمی ہیں، ایک معظم تھا جو موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا، کچھ جو ہے وہ وزیر آباد میں ہیں اور کچھ جو ہے وہ گجرات کے تحصیل ہیڈ جو کوارٹر ہاسپٹل ہے وہاں پر جو ہے ان کو منتقل کیا گیا ہے۔ فیصل جاوید کافی حد تک بہتر ہو چکے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ حامد ناصر چٹھا، ان کی طبیعت بھی بتائی جا رہی ہے کافی حد تک جو ہے وہ بہتر ہے۔ چودھری محمد یوسف وہ کافی حد تک زخمی ہوئے تھے، اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر ہے ان کو پیٹ اور ٹانگوں میں جو ہے وہ ان کو گولیاں لگی ہیں، جو ڈاکٹرز کی جانب سے بتایا گیا ہے۔ پی ٹی آئی کی کیا ایکٹیویٹی ہے اس وقت لاہور شہر کے اندر؟ اس وقت پی ٹی آئی کی ایکٹیویٹی کیا ہے اوور آل؟ ظاہر ہے کہ یہ لوگ زخمی یہاں پر ہیں، کچھ لوگ یہاں پر آئے ہوں گے، لیکن اوور آل رسپانس کی کیا پوزیشن ہے پی ٹی آئی کی؟ کہاں صاحب لاہور کے متعدد علاقے اس وقت جو ہیں وہ بلاک کیے گئے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان سینئر رہنما جو ہیں وہ سڑکوں پر موجود ہیں۔ جس طرح آپ میری پشت پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی ایک بڑی تعداد کارکنان موجود ہیں اور تقریباً 150 سے 200 افراد تو صرف ان کے گیٹ پر موجود ہیں شوکت خانم ہاسپٹل کے بالکل سامنے۔ اسی طرح اگر چلے جائیں ایکسپو سینٹر، وہاں پہ روڈ بلاک کیا گیا ہے، مار روڈ کو روڈ بلاک کیا گیا ہے، لبرٹی میں ایک بڑی تعداد وہاں پر موجود ہے اور وہ صرف اسی لیے باہر نکلے ہیں کہ ان کے لیڈر پر جس طرح فائرنگ کی گئی اور وہ یہ کہتے ہیں ہم اپنے لیڈر کے ساتھ کرے ہیں اور چاہے وہ ابھی ہمیں کال دیں تو ہم جو ہے اسلام آباد کا رخ کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ حسن، ہمارے ساتھ موجود تھے شوکت خانم ہاسپٹل سے۔ کمرشل بریک کے دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں اور آج کی اس تہلکہ خیز ڈیولپمنٹ پر ہمارا خصوصی پروگرام جاری رہے گا۔